میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ تو وہ راز ہے جسے بہت سے شوہر جانتے ہی نہیں، اور پھر یہی وجہ ہے کہ گھر میں پیسہ تو آتا ہے لیکن برکت نہیں آتی، بستر تو ہوتا ہے مگر سکون نہیں آتا، بیوی بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی دل کو قرار نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، دل بے چین رہتا ہے۔ کچھ مرد ساری زندگی کماتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، مگر ضرورتیں پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ کچھ مرد تھوڑا کماتے ہیں مگر ان کے گھر میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں۔ آخر فرق کہاں ہے؟ فرق انہی 3 چیزوں میں ہے۔ جو شوہر بیوی سے مانگ لے تو گھر کے دروازے پر رحمت دستک دیتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی دانشور لوگ آئے ہیں، جتنے بھی بزرگ آئے ہیں، جتنے بھی تجربہ کار لوگ گزرے ہیں، وہ سب کے سب لوگ رات کو سونے سے پہلے اپنی بیوی سے یعنی اپنی پتنی سے 3 چیزیں ضرور مانگا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیابی ان کے قدم چومتی رہی، اللہ نے ان کے رزق میں برکت ڈال دی، ان کے رزق کو وسیع کر دیا، ان کے گھروں میں سکون رکھا اور کامیابی ان کے قدم چومتی رہی۔ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ جب تم رات کو سونے سے پہلے اپنی بیوی سے 3 چیزیں مانگو اور اگر بیوی وہ 3 چیزیں تمہیں خوشی سے دے دے تو سمجھ لو کہ تمہارا آنے والا وقت صرف گھر میں نہیں بلکہ جنت کے ٹکڑے میں گزرے گا۔ تمہارا آنے والا وقت خوشیاں لے کر آئے گا، تمہاری زندگی میں بہاریں لے کر آئے گا اور تمہاری پریشانیاں سکون میں بدل دی جائیں گی۔ اور اگر بیوی نے وہ 3 چیزیں دینے سے انکار کر دیا تو پھر بہتر ہے کہ ایسی عورت سے جان چھڑوانے کا سوچو، اسے جلد طلاق دے کر اپنی جان چھڑوا لو، کیونکہ جو عورت شوہر کو یہ 3 چیزیں نہیں دیتی وہ گھر کو گھر نہیں رہنے دیتی بلکہ جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا بیان آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے، وقت نکال کر یہ بیان مکمل ضرور سنیں۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں یہ بیان تمہارے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ 3 چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں، ایک ایسا حیران کن واقعہ کہ جس نے بھی سنا اس نے اس واقعے سے عبرت ضرور حاصل کی، سبق ضرور حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن آسمان نے زمین سے پوچھا، اے زمین، اللہ نے جب سے تجھے پیدا کیا ہے، جب سے تجھے بنایا ہے، تب سے لے کر آج تک کیا تیرے اوپر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس نے تجھے بہت زیادہ تڑپا دیا ہو، تیرے دل کو بے چین کر دیا ہو؟ یہ سن کر زمین نے جواب دیا، اے میرے بھائی آسمان، میرے اوپر بہت سے لوگ آئے ہیں اور بہت سے لوگ گئے بھی ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کے گھر آباد بھی ہوتے دیکھے اور پھر بہت سے لوگوں کے گھر اجڑتے بھی دیکھے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیدا ہوتے بھی دیکھا اور بہت سے لوگوں کو مٹی کی گھاٹ اترتے بھی دیکھا، لیکن میرے اوپر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جسے میں آج تک نہیں بھلا سکی۔ آسمان نے پوچھا، اے زمین، پھر مجھے بھی بتا، مجھے بھی وہ واقعہ سنا۔ زمین نے کہا، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عورت نے اپنے 5 ماہ کے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہی تھی۔ راستہ کٹھن تھا، دھوپ تیز تھی اور وہ عورت اپنے بچے کو سینے سے لگائے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ درمیان میں ایک بہت بڑا دریا آ گیا۔ اس نے دریا کو عبور کرنا تھا، لیکن مزے کی بات تو یہ تھی نہ اس کے پاس کشتی تھی اور نہ ہی تو کوئی سہارا تھا۔ ایک عورت تھی، ایک اس کا 5 ماہ کا ننھا منھا بچہ تھا۔ دریا عبور کرنے کے لیے اس نے دور ایک کشتی والے کو دیکھا۔ اس کشتی والے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری طرف آؤ، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، میں نے دریا عبور کرنا ہے، دریا پار کرنا ہے۔ کشتی والا کشتی
کشتی عورت کی طرف موڑ کر جب عورت کے قریب پہنچا تو کشتی والا دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ جنت کی حور سے کم نہیں لگتی تھی۔ ملخ نے عورت کو پہلی نگاہ سے دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہو۔ اس نے عورت کو کشتی میں بٹھایا، کشتی آہستہ آہستہ پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، اور جب دریا کے بالکل درمیان میں پہنچی تو ملخ کی نیت بدل گئی۔ میرے محترم بھائیوں، جب ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت، غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا جو ان کے درمیان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیطان۔ تو شیطان انسان کے کان میں گناہ کی سرگوشی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ملخ نے عورت کی طرف دیکھ کر کہا، اے عورت، تم پر میرا دل آ چکا ہے، میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، اب میں اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عورت کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے۔ اس نے بچے کو مضبوطی کے ساتھ سینے سے لگایا اور پھر روتی ہوئی کہنے لگی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے اتنا سوچ بھی کیسے لیا؟ نیچے دریا ہے، اوپر آسمان ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں گناہ کرتے ہوئے اسی دریا میں غرق کر دیا تو قیامت کے دن ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مگر ملخ کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، دل سے خوف خدا نکل چکا تھا، اس کے اوپر صرف محبت کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ عورت سمجھاتی رہی، اللہ کا واسطہ دیتی رہی، اپنے بچے کی معصومیت دکھاتی رہی، لیکن خواہش کا اندھا انسان نہ ماں کی فریاد سنتا ہے نہ بچے کی معصومیت دیکھتا ہے۔ ملخ نے اس عورت کے ساتھ گناہ کیا، ایسی حرکات کی کہ اگر شیطان بھی دیکھتا تو شرما جاتا۔ ملخ نے اس کے بیٹے کو دریا میں پھینک دیا اور عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد، عورت بیچاری کمزور تھی اور ملخ طاقتور تھا، جب اس نے اپنی محبت پوری کر لی تو عورت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرانے کے بعد اسے بھی دریا میں پھینک دیا۔ جب ملخ نے دونوں جانوں کو ختم کر دیا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ گناہ کے بعد انسان پانی کے بیچ بھی پیاسا ہو جاتا ہے، سائیڈوں پر دریا ہو پھر بھی وہ پیاسا رہتا ہے۔ جیسے ہی یہ شخص دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو کسی نے جھوٹی خبر دی تھی کہ تمہارے بھائی کو جس نے قتل کیا ہے وہ کشتی پر سوار ہو کر دریا کے دوسرے کنارے کی طرف جا رہا ہے، اسی لیے یہ لوگ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کشتی والے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ شخص کنارے پر پہنچا اور جب انہوں نے اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کے آثار دیکھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی یہی وہ شخص ہے جس نے ہمارے بھائی کی جان لی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ظالم سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا گناہ پانی میں چھپا دیا، کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ پانی بھی تو اللہ کا ہے، دریا بھی اللہ کا ہے، کنارہ بھی اللہ کا ہے، اور پھر فیصلہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ انہوں نے ملخ کو پکڑا، وہ چیختا رہا، صفائیاں دیتا رہا، مگر اس کے چہرے کا خوف اس کے جرم کی گواہی دے رہا تھا۔ آخر ان لوگوں نے اسے لے جا کر شیروں والے پنجرے میں پھینک دیا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اللہ جب انصاف کرنے پر آتا ہے تو کسی کا انصاف جلد کر دیتا ہے اور کسی کا انصاف دیر سے کرتا ہے، مگر اس مظلوم عورت اور اس معصوم بچے کا انصاف اللہ نے جلد ہی کر دیا۔ ملخ کو شیروں کے بہت بڑے پنجرے میں پھینک دیا گیا اور وہ اپنے انجام تک جا پہنچا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دور کا بادشاہ دریا کے کنارے سیر کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اچانک بادشاہ کی نظر دریا کے پانی میں تیرتی ہوئی ایک عورت پر پڑی۔ بادشاہ چونک گیا،
فوراً وزیروں کو آواز دی کہ جلدی کرو، اس عورت کو پانی سے باہر نکالو۔ وزیروں نے بڑی ہی مشکل سے اس عورت کو باہر نکالا، دریا کے کنارے لے کر آئے۔ پھر اس کے پیٹ پر ہوا جو بھری ہوئی تھی، جو پانی بھرا ہوا تھا، اس کو نکالنے کے لیے عورت کے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے اور دبانا شروع کر دیا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ عورت مر چکی ہے، مگر اچانک بادشاہ نے محسوس کیا کہ عورت کی سانس ہلکی سی چل رہی ہے۔ بادشاہ نے اسی لمحے حکم دیا کہ حکیم کو فوراً بلایا جائے۔ حکیم آیا، نبض چیک کی، چہرہ دیکھا، سانس کو محسوس کیا، پھر بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ عورت زندہ ہے۔ اسی وقت عورت کو حکیم کے ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ علاج معالجہ شروع ہو گیا، اس کے جسم سے پانی نکالا گیا، سانس بحال کی گئی اور کچھ دیر بعد عورت کو ہوش آ گیا۔ عورت نے آنکھیں کھولیں تو نہ وہ دریا تھا نہ وہ آسمان تھا، سامنے وزیر مشیر کھڑے تھے اور بادشاہ بھی کھڑا تھا۔ وہ چند لمحے سب کو حیرانی سے دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ عورت چیخ پڑی، کہنے لگی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ اسے سب نے حوصلہ دیا، پھر آخر کار بتایا کہ ہمیں تمہارے بیٹے کا کوئی علم نہیں، ہم نے تو صرف تمہاری جان بچائی ہے۔ یہ سن کر عورت کا دل پھٹ گیا، وہ روتی رہی، کافی دیر گزر گئی، کبھی اپنے سینے پر ہاتھ مارتی، کبھی دریا کی طرف دیکھتی، کبھی کہتی میں بچ گئی لیکن میرا بچہ کہاں گیا۔ رونے کے بعد بادشاہ اس عورت کے قریب گیا، اس کی بے بسی دیکھی، اس کا دکھ دیکھا اور بادشاہ کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہوا، کیونکہ یہ عورت ایک تو مظلوم تھی، دوسری یہ لاوارث تھی اور پھر تیسری یہ دکھی بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس کا جو واحد سہارا تھا وہ اس سے چھن چکا تھا، اور پھر یہ عورت حسن بھی بہت رکھتی تھی۔ بادشاہ نے بھی اسے دیکھا تو پھر دیکھتے ہی دل دے بیٹھا۔ عورت کے ہوش میں آنے کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے محل میں لے کر آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر عورت کو محل میں لے جایا گیا، عزت کے ساتھ ایک بند کمرے میں بٹھایا گیا، اور پھر کچھ دیر بعد بادشاہ خود اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا، اب مجھے ساری کہانی سناؤ۔ عورت نے اپنی مکمل داستان سنائی، دریا کا سفر بھی سنایا، ملح کا ظلم بھی سنایا، اپنے بچے کی جدائی بھی سنائی اور اپنی بے بسی بھی بیان کی۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا۔ تمہارا بیٹا اللہ کے پاس چلا گیا، اس کا مجھے بہت زیادہ ارمان ہے، دکھ ہے، لہٰذا اب آگے کیا کرنا ہے؟ عورت نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ میرے بہت بڑے محسن ہیں، آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا جو آپ حکم کریں گے میں وہی کروں گی۔ بادشاہ نے کہا، پھر ٹھیک ہے، تم میری بیوی بن جاؤ، تم میری ملکہ بن جاؤ، میں تمہارا شاہ بن جاتا ہوں۔ یہ سن کر عورت نے کہا، یہ میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہوگی۔ خیر، دوسرے دن بڑی ہی دھوم دھام سے بادشاہ کی شادی کی گئی۔ اس عورت کے ساتھ شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ اپنی بیوی کو جب بھی دیکھتا محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا، اور بیوی بھی بادشاہ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اللہ نے اسی سال انہیں بیٹا عطا کیا اور یہ بیٹا بڑا ہوتا گیا۔ ایک دن بادشاہ کا بیٹا اور ساتھ ہمسائے کا بیٹا دونوں آپس میں کھیل رہے تھے۔ وہ ہمسایہ بہت ہی غریب تھا، کچی سی جھونپڑی میں رہتا تھا، مگر اس کے بچے کے دل میں بھی وہی بچپن تھا جو بادشاہ کے بیٹے کے دل میں تھا۔ ہمسائے کا بیٹا کھیل رہا تھا، کھیلتے ہی کھیلتے دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ بادشاہ کا بیٹا روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گیا، کہا کہ ہمارے ساتھ میں جو ہمسائے ہیں ان کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس وقت بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا، کس کی جرت ہوئی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی؟ جاؤ اس بچے کو گھسیٹ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ وزیر دوڑتا ہوا گیا، ہمسائے کے بچے کو گھسیٹتا ہوا بادشاہ کے سامنے لے آیا۔ جیسے ہی وہ بچہ بادشاہ کے سامنے آیا، بادشاہ غصے میں بولا، تیری جرت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے اس بچے کے منہ پر تھپڑ
थप्पड़ मार दिया। बच्चे को थप्पड़ लगना ही था कि बादशाह की बीवी की एक जोरदार चीख निकल गई। बादशाह की बीवी ने जल्दी से बादशाह का हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं, अगर दूसरा थप्पड़ मार दिया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। बादशाह हैरान रह गया, कहने लगा, ए मलिका, मैंने तो हमसाये के बेटे को थप्पड़ मारा है, तुम्हारे बेटे को तो नहीं मारा, फिर तुम क्यों रोने लग गई हो, क्यों चीखने लग गई हो? मलिका ने रोते हुए कहा, ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल पर आपने थप्पड़ मारा हो। खुदा के लिए इस बच्चे को दूसरा थप्पड़ मत मारिएगा। फिर औरत ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा, उसकी आंखों में डर देखा, उसके गाल पर थप्पड़ के निशान देखे और फिर कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा तुम जाओ अपने घर में। वो हमसाये का बेटा वापिस अपने घर को चला गया। बादशाह ने अपनी मलिका से पूछा कि आखिर वजह क्या बनी, आप क्यों रोने लगी? बीवी ने कहा, ये तो मैं भी नहीं जानती, जैसे ही आपने बच्चे को थप्पड़ मारा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे दिल पर थप्पड़ लगा हो, मैं तो उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। खैर कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन बादशाह और मलिका दोनों लेटे हुए थे तो मलिका ने कहा, बादशाह, मेरा दिल बार बार उस बच्चे को देखने के लिए करता है, मेरा दिल कहता है कि बार बार मैं उस बच्चे को देखूं। पहली मर्तबा मैंने उस बच्चे को देखा था, तब से लेकर अब तक मेरे दिल में उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है। बादशाह ने कहा, अरे मलिका, वो बिल्कुल गरीब हैं, हमारे स्टेटस के नहीं हैं, हमारे लेवल के भी नहीं हैं, उनके साथ दोस्ती लगाना हमारे लिए फजूल है, हमें लोग क्या कहेंगे? मलिका ने कहा, नहीं, जिस तरह भी करो वो बच्चा एक बार फिर मेरे सामने लेकर आओ और उसकी ड्यूटी लगा दो, उसका वजीफा और तनख्वाह लगा दो। वो रोजाना सुबह सवेरे हमारे घर में आया करेगा और फिर शाम को यहाँ से वापस जाया करेगा। खैर बादशाह ने बीवी की मजबूरी को सर आंखों पर रखते हुए उस बच्चे की ड्यूटी लगा दी। अब वो बच्चा रोजाना शाही महल में दाखिल होता, पूरा दिन बादशाह की बीवी के पास रहता, शाम को वापस घर चला जाता। बादशाह की बीवी उसे बहुत ज्यादा प्यार देती, उसे खाना खिलाती। वो बच्चा बादशाह की बीवी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, जैसे उसका दिल का कोई खोया हुआ टुकड़ा वापस आ गया हो। एक दिन बच्चे को महल जाने में देर हो गई। मलिका ने वजीर को बुलाया कि जाओ उस बच्चे को लेकर आओ, आज क्यों हाजिर नहीं हुआ? जब वजीर वहां पहुंचा तो देखा कि बारिश की वजह से उनकी छत गिर गई है और वो बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं। छत गिरने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान बैठे थे, घर का सामान भीग चुका था, दीवारें कमजोर हो चुकी थी। वजीर ने बच्चे को साथ लिया, मलिका के पास आकर सब कुछ बता दिया कि उनकी छत गिर गई है, जिसकी वजह से उसे आने में देर हो गई। मलिका ने कहा, ए बच्चे, कल तुम अपनी माँ को साथ लेकर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दूसरे दिन ये बच्चा अपनी गरीब माँ को भी अपने साथ लेकर गया। माँ मलिका के कमरे के अंदर दाखिल होकर जमीन पर जाकर बैठ गई और कहने लगी, मलिका साहिबा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मलिका ने कहा, मैं आपको घर पक्का बनवा कर देती हूँ, मजबूत बनवा देती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये जो तुम्हारा बेटा है ये मुझे प्यारा क्यों लगता है? गरीब औरत ने कहा, मलिका जी, ये तो सबको प्यारा लगता है, हालांकि ये मेरा अपना बेटा भी नहीं है, फिर भी मुझे प्यारा लगता है। मलिका ने चौंक कर कहा, वो कैसे? ये आपका अपना बेटा क्यों नहीं है? गरीब औरत ने कहा, दरअसल हमारी औलाद नहीं हो रही थी, मैं दिन रात रोया करती थी, अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी थी और मेरा शोहर दरिया के किनारे से रेत निकालता था और फिर शहर में जाकर बेचा करता था। एक दिन वो दरिया के किनारे रेत निकाल रहा था तो दरिया के पानी की लहर ने बच्चे को मेरे शोहर के सामने लाकर फेंक दिया। ये सुनना ही था कि मलिका की चीख निकल गई। मलिका ने कहा, आगे बताइए फिर क्या हुआ? गरीब औरत ने कहा, मलिका जी, मेरे शोहर ने जल्दी से इस बच्चे को उठाया। पहले तो इसे लगा कि बच्चा मरा हुआ है, लेकिन फिर मेरे शोहर को पता चला कि नहीं, इसकी तो सांसें चल रही हैं। फिर मेरा शोहर इस बच्चे को हकीम के पास ले गया। थोड़ी देर बाद बच्चे को होश आया तो मेरे शोहर ने बच्चे को अपने घर ले आया और मुझे मुबारकबाद दी कि अल्लाह ने तुम्हें मुफ्त में बेटा अता कर दिया है। मैंने
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اسے اپنا بیٹا سمجھ کر پالنے لگی، اور یہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ میرا شوہر بھی مجھ سے زیادہ اس بچے سے پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ بچہ ہمارے گھر کی ویرانی میں اللہ کی رحمت بن کر آیا تھا۔ ملکہ یہ کہانی سنتی بھی رہی اور روتی بھی رہی، زاروں قطار روتی رہی، کبھی بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتی، کبھی بچے کے ہاتھ چومتی، کبھی اسے سینے سے لگاتی۔ غریب عورت بار بار پوچھنے لگی، ملکہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں روتی جا رہی ہیں؟ پھر ملکہ نے روتے ہوئے اس غریب عورت کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ کہانی سنانے کے بعد غریب عورت بھی چیخ پڑی، اس لیے چیخی کہ شاید ملکہ میرے بچے کو چھین نہ لے۔ غریب عورت نے کہا، اے ملکہ، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر اپنے بچے کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف میرا بچہ ہے۔ ملکہ نے غریب عورت کے ہاتھ چوم کر کہا، نہیں میری بہن، میں اس بچے کو آپ سے چھینوں گی نہیں۔ یہ بچہ آپ کا ہی ہے، یہ آپ کا ہی بیٹا ہے، آپ نے اسے پالا ہے، میں نے اسے صرف 4 مہینے پالا تھا، آپ نے تو 12 سال پالا ہے۔ اس کی بھوک دیکھی ہے، اس کی بیماری دیکھی ہے، اس کی مسکراہٹ دیکھی ہے، اس کی پرورش کی ہے، لہٰذا آج کے بعد تمہاری پوری فیملی ہمارے ساتھ رہے گی۔ غریب عورت نے کہا، ہماری کوئی بڑی فیملی نہیں ہے، ایک میں ہوں، ایک میرا شوہر ہے، ایک ہمارا یہ بچہ ہے، یہی بچہ ہماری کل کائنات ہے۔ اتنے میں بادشاہ بھی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ بادشاہ نے ملکہ کو روتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر ملکہ کے پاس آیا، کہنے لگا، کیوں رو رہی ہو؟ ملکہ نے پھر بادشاہ کو مکمل کہانی سنائی، اپنی کہانی بھی سنائی، غریب عورت کی بھی کہانی سنائی۔ یہ سن کر بادشاہ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور کہا، اللہ چاہے تو 15 سال کے بچھڑے ہوئے کو بھی ملا سکتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اب تم اپنا کچا مکان چھوڑ کر ہمارے محل میں رہو گے۔ آج کے بعد ہم سب کی ایک ہی فیملی ہوگی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ گے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر پیو گے، اور اس بچے کی پرورش عزت کے ساتھ ہوگی۔ اب وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ آخر تم ایسے کون سے عمل کرتی تھی جس عمل کی وجہ سے تمہاری جان بھی بچ گئی، تمہارے بچے کی جان بھی بچ گئی، اور پھر اللہ نے تمہیں تمہارے بچے سے ملا بھی دیا۔ اور اس عورت نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا جو سابقہ شوہر تھا وہ رات کو سونے سے پہلے مجھے غور سے دیکھتا اور کہتا، اے میری بیوی، کبھی بھی اللہ پر یقین نہ چھوڑنا۔ میں اپنے شوہر سے وعدہ کرتی کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی اللہ پر یقین نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ کہتا، اے میری بیوی، کبھی میرے اس بچے کو نہ چھوڑنا، اس کی تربیت کرنا، اسے نیک بنانا، اسے حلال اور حرام کا فرق سکھانا۔ میں اس سے وعدہ کرتی کہ بالکل نہیں چھوڑوں گی، آپ کے بچے کو اچھی تربیت دوں گی اور اسے بادشاہ زادوں کی طرح پالوں گی۔ اس کے بعد میرا شوہر کہتا تھا، میں تم پر بہت راضی ہوں، کیا تم بھی مجھ پر راضی ہو یا نہیں؟ اس بات پر میں اپنے شوہر کو حلف دیتی تھی کہ میں بھی آپ پر بہت زیادہ راضی ہوں۔ بادشاہ سلامت، یقیناً یہی وہ جملے تھے جن کو بولنے سے ہمارے گھر میں رحمت برستی تھی، یہی وہ وعدے تھے جن وعدوں کے کرنے سے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکت آتی تھی، یہی وہ رات کے الفاظ تھے جنہوں نے مجھے ڈوبتے ہوئے بھی مرنے نہیں دیا، میرے بچے کو پانی میں بہتے ہوئے بھی مٹنے نہیں دیا۔ اور اسی رحمت کے صدقے آج اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، سن لیا آپ نے، جو لوگ اپنی بیوی سے 3 چیزیں مانگتے ہیں، اللہ ان پر کتنا بڑا کرم کرتا ہے۔ وہ خود چاہے اس دنیا سے چلے کیوں نہ جائیں، لیکن اللہ ان کے خاندان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، ان کے گھر پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ان کے بچوں کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے جہاں انسان کی عقل بھی نہیں جاتی، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر مرد اپنی بیوی کو یہ نصیحت ضرور کرے کہ تمہارا اللہ پر پختہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جس گھر میں اللہ پر یقین زندہ ہو وہ گھر کبھی بھی مکمل ویران نہیں ہوتا۔ اور یہ نصیحت بھی ضرور کرے کہ میری اولاد کو اچھی تربیت دینا، انہیں حیا سکھانا، نماز سکھانا، حلال اور حرام کا فرق سکھانا، کیونکہ اولاد کو صرف کھانا کھلانا پرورش نہیں، اولاد کو کردار دینا اصل پرورش ہے۔ اور یہ جملہ بھی ضرور بولے کہ اے میری بیوی،
तुम मुझे बहुत ज्यादा अजीज हो, तुमसे बढ़कर मुझे किसी और से मोहब्बत नहीं। और बीवी बोले कि तुम भी मुझे बहुत मीठे लगते हो। ये वो जुमले होते हैं जो घर में मोहब्बत डालते हैं, प्यार डालते हैं, दिलों की दूरी खत्म करते हैं और मियाँ बीवी को एक दूसरे की दुआ बना देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, रात को सोने से पहले ये 3 बातें अपना मामूल बना लो। नंबर 1, अल्लाह पर यकीन। दूसरी, औलाद की अच्छी तरबियत। तीसरी, मियाँ बीवी की रज़ा और मोहब्बत। यकीन करो, हर घर को दौलत के ढेर नहीं चाहिए होते, कुछ घरों को सिर्फ 2 नरम जुमले चाहिए होते हैं। बाज़ औरतें जेवर से नहीं जीती, शोहर के एतबार से जीती हैं। बाज़ मर्द पैसे से नहीं बदलते, बीवी की दुआ से बदल जाते हैं। इसलिए अपने घर में तलख लहजे कम करो, मोहब्बत के जुमले बढ़ाओ। रात को नाराज होकर मत सोया करो, क्योंकि जिस बिस्तर पर मियाँ बीवी के दिल अलग अलग सो जाएं, वहाँ सुबहें बेबरकत हो जाती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करे, सुकून पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।